مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353. کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب من لم یقبل الہدیۃ لعلۃ، کسی وجہ سے تحفہ قبول نہ کرنے کے بیان میں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کانت الہدیۃ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً والیوم رشوۃً. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تحفہ تھا، لیکن آج ہمارے دور میں تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے. تحفہ دینے والے اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی امداد کرتے ہوئے تحفہ کم دیتے ہیں. عمومی طور پر جس کو تحفہ دیتے ہیں اس سے اپنا کام نکلوانے کے لیے پہلے اسے خوش کرتے ہیں. زیادہ تر تحفے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تاکہ ان کے منصب سے فائدہ لیا جا سکے. حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مجھے یہ خبر دی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا بطور تحفہ پیش کیا، اور یہ واقعہ مقام ابوا کا ہے یا مقام ودان کا ہے، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالت احرام میں تھے. آپ نے یہ تحفہ واپس کر دیا. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے میں تحفے کے واپس کرنے کی ناخوشگواری دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ لیس بنا رد علیک ولکن حرم، ہم تیرا تحفہ کو واپس نہ کرتے لیکن اس لیے واپس کر رہے ہیں کہ ہم حالت احرام میں ہیں. تو احرام میں ہونے کی وجہ سے شکار کیا ہوا جانور زندہ بطور تحفہ قبول نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن الاتبیہ علی الصدقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جس کو ابن اتبیہ کہا جاتا تھا صدقات یعنی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا. جب وہ واپس آیا تو کچھ مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہنے لگا ھذا لکم، یہ آپ کا ہے، اور کچھ مال اپنے پاس رکھتے ہوئے کہنے لگا ھذا اہدی لی، یہ مجھے تحفے دیے گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، یہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر دیکھتے کہ اسے کون تحفے دیتا ہے. جب اسے عامل بنایا گیا اور یہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے گیا، اب اسے تحفے دیے گئے. تو جو کسی منصب پر فائز شخص کو تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ دراصل تحفے نہیں ہوتے، یا وہ مال غنیمت ہوتا ہے بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، یا پھر وہ رشوت ہوتی ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے تحائف دیے جاتے ہیں. آج ہم اپنے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوگ اپنی
سمپل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو کسی شہزادے کی طرف سے اسے گھڑیاں تحفے میں نہیں ملتی، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر انہیں تحائف ملتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے گھر میں ہے تب کوئی تحفہ نہیں، جب وہ کسی منصب پر پہنچے تو اب انہیں تحائف مل رہے ہیں، تو یہ تحائف نہیں مل رہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوتیں مل رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا، اپنی ماں کے گھر میں رہتا، پھر دیکھا جاتا کہ اسے کون تحفے دیتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یاخذ احد منہ شیئا الا جاء به یوم القیامۃ یحملہ علی رقبتہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس طرح کی جب خیانت کرے گا اور کوئی مال جو اس کے منصب کو دیا گیا اور وہ اپنی ذات کے لیے رکھ رہا ہے وصولے گا، تو قیامت والے دن وہ مال اپنے سر پر اٹھا کے لائے گا۔ ان کان بعیرا لہ رغاء او بقرۃ لہا خوار او شاۃ تیعر، فرمایا اگر وہ اونٹ ہوا تو وہ اونٹ کو اٹھا کر لائے گا اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا، اور اگر وہ گائے ہوئی تو گائے کو اٹھا کر لائے گا اور گائے اپنی آواز نکال رہی ہوگی، اگر وہ بکری ہوگی تو بکری اپنی آواز جو ہے وہ نکال رہی ہوگی۔ ثم رفع یدیہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اوپر اٹھائے، حتی رعینا عفرۃ ابطیہ، فرماتے ہیں اتنے اونچے اٹھائے ہاتھ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، یا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، یا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانے کے بعد بری الذمہ ہوئے، اب ہم اس پر عمل کرنا یہ ذمہ داری ہماری ہے، اس کو آگے پہنچانا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو جو کوئی تحائف منصب اور رتبے کو دیے جاتے ہیں تو وہ تحائف منصب کے ہوتے ہیں، بیت المال کے ہوتے ہیں، شخصی نہیں ہوتے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا وہب ہبۃ او وعد ثم مات قبل ان تصل الیہ، کسی نے کسی کو تحفہ دیا یا تحفہ دینے کا وعدہ کیا اور ابھی دیا نہیں، یا تحفہ دیا ہے جس کی طرف تحفہ بھیجا ہے اس تک پہنچا نہیں، اور تحفہ دینے والا یا وعدہ کرنے والا فوت ہو جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ امام حسن بصری نے کہا کہ ایہما مات قبل فہی لوراثۃ المہدی لہ اذا قبضہ الرسول، تحفہ دینے والا قاصد کو ہاتھ تحفہ دے دے اور جس کی طرف تحفہ بھیجا ہے ابھی وہ اسے ملا نہیں، تحفہ بھیجنے والا فوت ہو جائے یا جس کی طرف تحفہ بھیجا گیا ہے وہ فوت ہو جائے، بہرحال قاصد اس کو اب قبضہ کر چکا ہے تو یہ تحفہ اس کا شمار کیا جائے گا جس کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو خود وصول کر لے گا، اگر فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں کو ملے گا۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث ذکر کی ہے حضرت ابن المنقدر کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا لو جاء مال البحرین، اگر بحرین کا مال آیا اعطیتک ہکذا وہکذا وہکذا ثلاثا، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اتنا 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 دوں گا، 3 مرتبہ چلو کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا۔ فلم یقدم حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بحرین کا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر وہ بحرین کا مال آیا، جب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
مسند خلافت پر جلوہ فرما تھے۔ فَأَمَرَ ابو بکر منادیًا فنادا من کان لہ عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدہ او دین فلیأتنا فأتیتہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ جس کسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہو یا جس کسی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینا ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی پورے کروں گا، قرضے بھی ادا کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پہنچ گیا اور میں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین کا وہ مال آیا تو میں تجھے اتنا 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 دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا چلو میں تجھے دیتا ہوں، 1 درہموں کی چلو بھرا اور کہا اسے گن۔ پیچھے یہ حدیث گزر چکی ہے، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اسے گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ فرمایا جتنے یہ درہم ہیں اتنے اور لے لے، اتنے اور لے لے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ چلو بھرنے کا کہا تھا تو 3 مرتبہ 500 درہم دیے اور 1500 درہم دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ پورا کرنا لازم اور ضروری نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور استحسان، بطور احسان یہ وعدہ پورا کیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، پوری ہو جائے۔ آگے حضرت مخرمہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ جبے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبوں کو تقسیم فرمایا، اور حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میرے والد مخرمہ کو ان جبوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبہ بھی عطا نہ فرمایا۔ وَلَمْ يُعْتِ مَخْرَمَةً مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةٌ، تو مخرمہ نے کہا اے میرے بیٹے انطلق بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل۔ حضرت مسور کہتے ہیں میں اپنے باپ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لی، تو میرے والد نے مجھے کہا کہ تو جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لا۔ اب یہ گفتگو کا اسلوب اور انداز بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے تقسیم کیے، حضرت مخرمہ کو جبہ نہیں ملا اور وہ یہ شکایت لے کر یا رسول اللہ کے پاس یہ سوال لے کر گیا کہ مجھے جبہ کیوں نہیں ملا، لیکن ابھی اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو بلا کے لا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، حضرت مخرمہ کہیں گے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے نا کہ جبہ ہے نہیں دیا تجھے تو کیوں نہیں دیا، کوئی وجہ پھر بتائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، حضرت مسور کہتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لایا فخرج الیہ وعلیہ قباء منہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ساتھ جبہ بھی تھا، جب تشریف لائے باہر تو ساتھ جبہ بھی تھا، اور ارشاد فرمایا خبأنا ھذا لک مخرمہ، میں نے یہ تیرے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، میں نے یہ تیرے لیے بچا کر رکھا ہے۔ فقال فنظر الیہ فقال رضی مخرمہ، جب مخرمہ نے وہ جبہ دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک کہ آپ گھر سے تشریف لائے تو جبہ لے کر آئے، یہ عمل مبارک بتاتا ہے کہ حضرت مخرمہ جس مقصد کو دل میں لے کر آئے تھے وہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھے ہی اللہ کی عطا سے جان لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب حضرت مخرمہ نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ بات تھی کوئی نہیں رہ گئی، جو مقصد لے کر آئے تھے وہ ابھی زبان پر التجا بن کر، سوال بن کر، تمنا آئی بھی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پوری فرما دی۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا اور جود و سخا کا انداز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم